السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لوگ یہاں پہ کل اس سے پہلے والے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ عرب کے اندر بت پرستی کیسے آئی، کس طرح سے پہنچی، اور اس سے پہلے دوسری باتیں تھیں۔ پھر بتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور سوا اور ود اور یعوق اور نصر یہ سب تذکرہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد حبل یہ ایک بت ہے، یہ خانہ کعبہ میں سب سے بڑا بت تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا، خانہ کعبہ میں سب سے بڑا بت تھا، اور وہ عقیق پتھر کا تھا۔ اس کی شکل ایک انسان کی تھی جس کا داہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کا سونے کا ہاتھ بنا دیا تھا۔ قریش کے لوگوں نے، عربوں نے اس کا سونے کا ہاتھ بنا دیا۔ سب سے پہلے قبیلہ خزیمہ کے لوگوں نے اس کو نصب کیا تھا، اس لیے اس کو حبل خزیمہ کہا جاتا ہے۔ ابھی بتایا تھا، یہ وضاحت ہوئی تھی کہ بت پرستی کے باوجود اللہ پر ایمان اور یقین بھی تھا وہاں پر۔ عرب کے لوگ ظاہری زمانے جاہلیت میں بت پرستی کے باوجود اللہ کو بھی کے وجود کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے، یہ آیت بھی پڑھی گئی تھی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی پوجا اور پرستش محض اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ جیسے کہ آج کل ہمارے کچھ بھائی اللہ کو مانتے ہیں اور مزاروں اور قبروں پر بھی جاتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہ مقرب بندے ہیں، ہم مدار پرستی کریں گے تو یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ والعیاذ باللہ، یہ وہی عقیدہ ہے جو زمانے جاہلیت میں کفار مکہ کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جاہلیت کے چند اوہام و رسوم جن کو اسلام نے مٹایا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں آسمانی تعلیمات سے ناآشنا تھے، ان کو دین کی روشنی ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے ان کے اندر طرح طرح کے اوہام پرستی، طرح طرح کے تخیلات اور طرح طرح کے عقیدے، طرح طرح کے رسم و رواج ان کے اندر فروغ پا چکے تھے۔ تو جو خرافات ان کے اندر تھیں موجود، ان میں سے چند خرافات کا جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے، میں کر دیتا ہوں۔ یعنی دور جاہلیت میں اہل عرب جن خرافات و رسوم و تخیلات میں مبتلا تھے، ان میں سے چند کے حکایتیں، وہ بھی میں علامہ علوسی کی زبان سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی کتاب سے جو ہے تفصیلات تھوڑی نقل کی ہیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر وہ بہت مختصر ہے۔ ان کی کتاب ہے بلوغ العرب، جو لوگ تفصیل سے پڑھنا چاہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، یا تاریخ الادب العربی ہے، حضرت مولانا محمد واد رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو العصر الجاہلی سے متعلق ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں، اس طرح کی چیزیں اس میں بھی مل جائیں گی۔ تو چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی خرافات ان کے اندر، اور جو ان کے طریقہ تھا یہ کہ جب بارش نہ ہونے کے سبب خشک سالی اور قحط میں عرب گرفتار ہوتے اور چاہتے کہ بارش کے لیے دعا کریں، ایسا کرتے کہ ایلوے اور دیودار کے درختوں کی ٹہنیاں گائے کی دم میں باندھ دیتے اور ان ٹہنیوں میں آگ لگا دیتے، گویا یہ آگ بادل کی بجلیاں ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ آگ بادل کی بجلیاں ہیں، پھر اس گائے کو دوسری سمتوں میں چھوڑ کر
صرف مغرب کی جانب کسی دشوار گزار پہاڑ کی طرف ہانکتے اور اس کے پیچھے پیچھے اللہ سے بارش کی دعائیں مانگتے ہوئے چلتے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ بارش جو ہو جائے گی، جو قحط پڑا ہوا وہ قحط دور ہو جائے گا، خشک سالی ختم ہو جائے گی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ دوسرے جو ہے، جب کسی گائے کو پانی پلانے کسی گڈھے یا تالاب پر پانی پلانے کے لیے لے جاتے اور وہاں نہیں اترتی تو بیل کو دھکیل کر زبردستی پانی پینے پر مجبور کرتے، پھر اس کے بعد گائے کو پانی کی طرف ڈھکیلتے، کیونکہ ان کے خیال میں گائے کو پانی پینے سے جن روک رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن اس کو پانی پینے سے روک رہا تھا، لہذا جب بیل کو وہاں ڈھکیلا جاتا تو شیطان گائے کو چھوڑ کر بیل کی دونوں سینگوں پر سوار ہو جاتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ ایک رسم یہ تھی کہ کسی کو بچھو ڈنک مار دیتا یا سانپ ڈس لیتا تو اس شخص کے گلے میں گھنگرو اور زیور ڈال دیتے، یعنی بچھو ڈنک مار دیتا، سانپ ڈس لیتا تو اس شخص کے گلے میں گھنگرو اور زیور ڈال دیتے، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ اس سے مریض کو افاقہ ہو جائے گا۔ بھئی اس سے افاقے سے کیا تعلق ہے، افاقہ ہو جائے۔ ان کی اس رسم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر مریض سو جائے گا تو زہر اس کے جسم میں سرایت کر جائے گا اور وہ مر جائے گا، لہذا اس کے جاگتے رہنے کے لیے تدبیر یہ کرتے تھے کہ وہ زیور، گھنگرو اور ان کی جھنک کے سبب جاگتا رہے گا۔ یہ ان کے یہاں۔ اور ایک رسم ان کے یہاں یہ بھی تھی کہ کوئی بحیثیت شخص مر جاتا تو اس کی اونٹنی یا اونٹ کو اس شخص کی قبر کے پاس ایک گڈھے میں ڈال کر اس کی گردن پشت کی طرف گھما کر باندھ دیتے اور اسے کچھ کھلاتے نہ پلاتے، یہاں تک کہ وہ اونٹ مر جاتا یا اونٹنی مر جاتی۔ وہ پھر کبھی تو اسے جلا ڈالتے اور کبھی ایسا کرتے کہ اس کی کھال کھینچ لیتے اور اس میں بھوس بھر دیتے۔ اس کا نام ان کے ہاں بلیہ تھا، اس کو کہتے تھے حبس البلایا فی الولایا، حبس البلایا فی الولایا کی رسم تھی ان کے یہاں۔ یہ کارروائی اس تخیل کے ماتحت کی جاتی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا، ذرا دیکھیے سوچئے، تو مردہ میدان حشر میں پیدل چلے گا، لیکن جس کے لیے بلیہ ہو تو وہ اپنی اس اونٹنی پر سوار ہو کر میدان حشر میں نکلے گا، یہ سمجھتے تھی۔ اور ایک طریقہ ان کے یہاں رسم یہ بھی خیال تھا ان کا کہ مردوں کی قبروں پر جانور ذبح کرنے کا بھی دستور تھا ان کے یہاں۔ یہ کام کچھ لوگوں کے قول کے مطابق تعظیم کے خیال سے کیا جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعظیم کی وجہ سے کیا جاتا تھا، جیسا کہ بتوں پر جانور ذبح کیا جاتا، اور کچھ دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام اس تخیل کے تحت کیا جاتا کہ بلیہ والے عمل کا اونٹ مردے کی ہڈیاں کھا جاتا ہے۔ بلیہ کا بھی تذکرہ کیا تھا میں نے کہ اس اونٹنی کو وہاں پر باندھتے تھے، اس کو ذبح کرتے تھے، تو بلیہ کے عمل والا اونٹ جو ہے مردے کی ہڈیاں کھا جاتا ہے، لہذا قبر پر جانور ذبح کر کے اس مذبوح کی ہڈیاں میت کی ہڈیوں کے عوض دیا کرتے۔ اور بعض لوگوں نے اس عمل کا سبب یہ بتایا ہے کہ اونٹ اہل عرب کا پسندیدہ جانور تھا، اس لیے میت کے مصائب کو، میت کے مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے خیال سے وہ یہ عمل کرتے تھے۔ ایک دلچسپ رسم ان کی ایک دلچسپ رسم ان میں یہ تھی کہ کوئی اونٹنی بدک جاتی تو اس کی ماں کا نام لے کر اسے پکارتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح اس کی دہشت جاتی رہتی ہے۔ اور ایک ان کے ہاں رسم جاہلیت کا مسلمہ اعتقاد یہ بھی تھا کہ ہر مردہ یا مقتول کے سر سے ہامہ نکلتا ہے۔ الو کی قسم کا ایک جانور ہوتا ہے جس کا تذکرہ حدیث میں ابھی آئے، گلتا ہے اور قتل کی صورت میں جب تک اس مقتول کا بطنہ نہ لیا جائے وہ چیختا رہتا ہے،
کہ مجھے پلاؤ، اسکونی اسکونی، مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ، میں صدیہ ہوں۔ صدیہ بھی الو کی ایک قسم ہے جس کا سر بڑا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان پھرتا ہے ویسے ویسے وہ اپنے سر کو پھیرتا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک تخیل یہ بھی تھا کہ انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس کی پسلی اور جگر اور کلیجے کو کاٹتا ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، یہ خیال تھا ان کا، اسے وہ سفر کہتے تھے۔ اور سفر کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بھوک ہی کا نام سفر ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بھوک لگنے کو نحس سمجھتے تھے۔ روایتوں میں جو یہ آتا ہے کہ لا عدوى ولا حامۃ ولا صفر ولا غول، نہ بیماری کا لگنا کوئی چھوت ہے، نہ حامہ اور سفر کی کوئی اصلیت ہے، اور چلاوہ کی کوئی حقیقت ہے۔ تو اس میں سفر اور حامہ سے یہی فاسد اوہام مراد ہیں جن کا تذکرہ ہوا بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی حدیث ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ فی الاسلام، کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے، اور نہ شگون لینا ہے۔ ابھی شگون کا بھی تذکرہ آئے گا کہ ان کے یہاں شگون کی کتنی قسمیں تھیں اور کس طرح سے وہ شگون لیتے تھے، اور حامہ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ فاسد۔ تو ابو عبیدہ معمر نے مصنع کا قول ہے کہ یہاں سفر سے مراد ماہ سفر ہے، اس لیے کہ اس کو بھی وہ منحوس سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ارشاد میں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عرب کو ماہ محرم کو مؤخر اور ماہ سفر کو مقدم کرنے سے روکا ہے۔ یہ جاہلیت میں جو نسی کا رواج تھا، ابھی اس کا بھی تذکرہ آئے گا، یعنی نسی وہ کرتے تھے کا رواج تھا، اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ ابن ابوالحدید جو ہیں نے کہا ہے کہ علماء میں سے کسی ایک نے بھی اس روایت کے متعلق ابو عبیدہ کی اس تفسیر کی تائید و موافقت نہیں کی ہے۔ ان کی رائے یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اہل عرب کے خیال میں سفر ایک بیماری تھی جو پیٹ کو پکڑے رہتی۔ یونس جرمی سے منقول ہے کہ انہوں نے عروۃ الحجاج سے سفر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ عرب کے خیال و تصور کے مطابق ایک سانپ تھا جو چوپایوں اور انسانوں کے پیٹ میں ہوتا اور ان کو ستاتا رہتا ہے۔ یہ خارش سے زیادہ متعدی بیماری شمار ہوتی۔ اس بنا پر سفر کی نفی سے وہی مراد ہے جس کی بابت اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ ایک متعدی بیماری ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی بات راجح ہے، یہی قول راجح ہے، کیونکہ حدیث میں سفر کے ساتھ ادوا کا بھی ذکر ہے، اور حقیقت میں یہ لفظ سفر مشترک الفاظ میں سے ہے، اور شارح نے ہر اس جاہلی اعتقاد کی نفی کی ہے جو اس لفظ کے ساتھ باطل معانی و تصورات وابستہ کر کے قائم کر لیے گئے تھے۔ اس سے گویا کہ سب کی نفی ہو گئی، وہ بھی اگر اس کو بھی مان لیا جائے، اور یہ جو عقیدہ تھا ان کا اس کی بھی نفی ہو گئی اس سے۔ اور عرب کی خرافات مراسم میں، ان کے عرب کی خرافات مراسم میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہونا چاہتا اور اسے اس قصبے کی وباؤں یا جن کی جانب سے خوف و خطرہ محسوس ہوتا تو وہ شہر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا۔ کہیں باہر سے آ رہا ہے، پتہ چل گیا کہ وبا پھیلی ہوئی ہے یہاں پر، تو وہاں کھڑا ہو جاتا اور گدھے کی آواز کی طرح آواز نکالتا، جس کو تعشیر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس کا تذکرہ اس میں بھی ہے، تاریخ الادب العربی میں حضرت مولانا محمد وادع رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ پھر اس شہر کے دروازے پر خرگوش کے ٹخنے لٹکا دیتا، اب وہ مطمئن ہو جاتا کہ اس پناہ اور ٹوٹکے سے وہ وبا یا جن سے محفوظ ہو گیا، اور پھر اس شہر میں داخل ہو جاتا۔ یعنی وہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹوٹکر ہے، اسے ہمارے یہاں یہ سب
بہت سے لوگ ہندو تو کرتے ہی ہیں، جب مکان وکان بناتے ہیں تو کالی ہانڈی رکھ کر کے اس پر اپنے دیوے کی عجیب ڈھنگ کی شکل بنا کر کے رکھتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی تقلید میں کچھ مسلمان بھی کرتے ہیں اس طرح۔ افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر یہ۔ تو ایک ان کے ہاں لغو رسم یہ تھی کہ جب کسی بچے کے دودھ کا کوئی دانت ٹوٹتا تو وہ اس دانت کو اپنی پہلی انگلی انگشت شہادت اور انگوٹھے سے پکڑتا، اور جب آفتاب طلوع ہوتا تو اسے نشانہ بنا کر اس کی طرف پھینکتا اور کہتا کہ اے آفتاب، اس دانت کے بدلے مجھے اس سے بہتر دانت دے، اور لے اس دانت کو اور اپنی شعاؤں میں اسے تعلیل کر لے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، یہ بہت ہی غلط طریقہ ان کے یہاں تھا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی تھا ان کے یہاں کہ کوئی شخص سفر پر جاتا اور اس کے بارے میں لوگ چاہتے کہ وہ واپس نہ آئے، تو اس کی روانگی کے بعد اس کے نقش قدم پر آگ جلاتے۔ یہ دیکھیے کیا عجیب و غریب ہے، اور دعا کرتے کہ اللہ اسے دور ترک کرے، کہ وہ اسی کا مستحق ہے اور وہ اپنے پیچھے آگ ہی جلاتا جائے۔ ان کے ہاں ایک غلط طریقہ یہ بھی تھا کہ لڑکوں کو نظر بد سے بچانے یا بدروح کا سایہ پڑنے سے ان کو محفوظ رکھنے کی خاطر، کہ بدروح سے محفوظ رکھنے کی خاطر ان کی گردن میں لومڑی یا بلی کے دانت لٹکا دیتے۔ بہت افسوس ہے ہمارے یہاں بھی، جیسے مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ تو ان کے وہاں کے میاں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں وہ کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے یہاں بھی ہیں، یہ سب خرافات دیکھ لیجئے عربوں کے یہاں ہے، تو چیز جس کو اسلام نے ختم کیا ان سب چیزوں کو، یہ مسلمان جو ہے آج بھی اس میں اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے یہاں بھی ابھی ان کے ذہن و دماغ کے اندر کسی نہ کسی گوشے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بتائیے، اس سلسلے میں ان میں ایک قصہ بھی مشہور تھا، وہ یہ کہ ایک جنیہ نے ایک بچے کو اپنا شکار بنانا چاہا، لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکی، تو اس کی قوم جن نے اسے ملامت کی، جس کے جواب میں اس جنیہ نے کہا کہ میں معذور تھی، کیونکہ میرے اور اس لڑکے کے دوران لومڑیاں اور بلیاں اور ببول کا پانی حائل ہو گئے۔ بتائیے، یہ خرافات تھی۔ یہ اس طرح کی چیز جو ہے ان کے یہاں، اس طرح کی خرافات جو ہیں بہت زیادہ خرافات تھیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور ایک ان کے یہاں خرافات یہ بھی تھی، کوا اور دوسرے بعض پرندے اور بعض دوسرے حیوانات سے بدفعلی کا بھی ایک رواج تھا، یعنی شگون لینے کا۔ کوے کے نام کو تو نحوست کے معاملے میں بطور ضرب المثل استعمال کرتے، جیسے ہمارے یہاں الو کو لوگ ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، کوے کو بھی کرتے ہیں، لیکن الو ہے، جیسے ہمارے یہاں کتا ہے کہ کہیں رو رہا ہو تو کہتے ہیں ابھی کہیں جس گھر کے پاس رو رہا ہوگا کہیں گے اس میں مرنے والا کوئی مرے گا ضرور۔ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح کوا اور دوسرے بعض پرندے اور بعض دوسرے حیوانات سے بدفعلی کا بھی ایک رواج تھا۔ کوے کے نام سے تو نحوست کے معاملے میں بطور ضرب المثل استعمال کرتے تھے، کہ کوے کے نام تو نحوست کے معاملے میں بطور ضرب المثل استعمال کرتے، چنانچہ کہا کرتے کہ فلاں شخص فسادی کوے سے زیادہ منحوس ہے۔ کوے کے نام کو بدفعلی کے لیے اس لیے خاص کر لیا گیا تھا کہ جب گھر کے لوگ گھاس چارے کی طلب میں گھر سے باہر چلے جاتے تو کوا ان کے گھر میں اتر آتا اور ڈھونڈ کر کھانے پینے کی چیزیں ہڑپ کر لیتا، تو اسے منحوس سمجھنے لگے اور اس سے بدفعلی لینے لگے، کیونکہ وہ ان کے گھروں پر کامیاب حملہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ گھروں سے جدا ہو جاتے۔ اور عربی میں آپ سب جانتی ہیں یا جانتے ہیں کہ جدائی کو بین کہتے ہیں، اس لیے کوے کو غراب البین سے موسوم کرتے ہیں، وہ یعنی جدائی کا کوا۔
اور یہ بھی مشہور تھا کہ کوا جب کوئی آباد مکان دیکھتا ہے یا اعزا و اقارب اور احباب کے اجتماعات پر اس کی نظر پڑتی ہے تو رنج کی آواز نکالتا ہے، اور جب کوئی ویران اور غیر آباد مکان دیکھتا ہے تو خوشی سے وہ جو ہے خوشی کے ساتھ جو ہے وہ گھومنے لگتا ہے، خوشی کے ساتھ وہ اس سے خوش ہوتا ہے وہ، یہاں تک کہ ان کے نزدیک بدشگونی کے خوف سے محض اس میں غراب کو ہی، یعنی چونکہ عربی میں کوے کو غراب کہا جاتا ہے، محض اس میں غراب ہی کو زبان پر لانا سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی غراب کو لانا جو ہے پسند نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، یعنی الو کا نام آگے، ارے بھائی کس کا نام لے لیا۔ البتہ وہ یوں تو کہا کرتے کہ فلاں شخص کوے سے زیادہ سیانہ اور تیز نظر ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کوا بہت تیز نظر اور سیانہ ہوتا ہے، اور کنایتاً اس کو کانا کہا کرتے تھے۔ ایک نیز غراب کوے سے اس بدفعلی کے تصور کی بنا پر اہل عرب کے ہاں اس لفظ کے جتنے مشتقات میں، یعنی غربت کا معنی دوری، اجنبیت، اقتراب یعنی وطن سے علیحدہ ہونا، اور غریب، اجنبی، پردیسی ہونے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک چیز ان کے ہاں یہ تھی کہ جب کسی عورت کا کوئی عزیز کہیں جاتا تو وہ عورت اس کے پیر اور اس کے قدم کے نیچے کی تھوڑی سی مٹی اٹھا کر محفوظ رکھ لیتی۔ دیکھیے عجیب و غریب کیا، اس عمل کی بنا پر عرب کا یہ گمان تھا کہ اس طرح کرنے سے وہ شخص جلد ہی واپس آ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے ہاں عجیب و غریب۔ جنات کے بارے میں اہل عرب کے مسلمہ عقائد یہ تھے کہ بہت سے لوگ جنات کو دیکھتے ہیں، جنات ان کے سامنے آتے اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ غول کو بچشم سر، غول یعنی بھوت کو بچشم سر دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھار کچھ لوگ غول سے نکاح بھی کر ڈالتے ہیں، اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان اہل عرب میں یہ مشہور تھا کہ اگر ان کو تلوار سے مارا جائے تو پہلی ضرب وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دوسری ضرب لگا دی گئی تو وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔ عجیب و غریب ان کا یہ طریقہ تھا، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ ان کے ہاں ایک یہ بھی چند چیزیں اور ہیں کہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ ہر شاعر کا ایک شیطان ہوتا ہے جو اس پر اشعار القاء کرتا ہے۔ مشہور شاعر آشا، جانتی ہیں آشا بہت مشہور شاعر ہے زمانے جاہلیت کا، ایسا عظیم شاعر ہے کہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس کو اگر تعریف کر دے تو آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، اور اگر کسی کی مذمت کرتا ہے تو زمین میں گھسا دیتا ہے۔ مشہور شاعر ہے وہ، تو بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنی شاعری کو ذریعہ معاش بنا لیا، اگر بے لوث خدمت کرتا اپنی قوم کی تو عظیم شاعر ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہوں۔ آشا کے شیطان کا نام ان لوگوں کے گمان میں وسیل تھا، اور اس طرح کے نام انہوں نے تجویز کر رکھے تھے۔ اور ان کے یہاں اس طرح کی اور خرافات وہ تھیں کہ مثلاً ایک ان کے یہاں طریقہ تھا جاہلی رواج، اور ہمارے یہاں بھی غیر مسلم بھائیوں کے اندر وہ چیز ہے، آج بھی ہے۔ ایک جاہلی رواج گودنا کا بھی تھا، وشم جس کو کہتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی کہ کسی عضو کو سوئی چبھو کر گودتے، ہاں تک کہ خون بہنے لگتا، پھر اس پر چونا یا اسی قسم کی کوئی چیز مل دیتے تو وہ جگہ سبز ہو جاتی۔ اس عمل سے ان کی غرض تزئین ہوتی تھی، یعنی اس کو خوبصورت مزین کرنا۔ چنانچہ جسموں کے اکثر حصوں پر حیوانات وغیرہ کی صورتیں اس عمل کے ذریعے منقوش کی جاتی، آج بھی کرتے ہیں پہلوانوں کی یہاں بھی دیکھیں۔ اس طرح ہونٹوں کو گودتے، اس لیے ان کی اکثر عورتوں کے ہونٹ نیلے ہوتے تھے۔ مرد تو جسم کے بعض حصوں پر یہ گودنے کا عمل اس خیال سے کراتے ہیں کہ جس جوڑ پر یہ مطلب وشم کیا جائے گا، گودنا کیا جائے تو وہ قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے بتایا ابھی پہلوان بھی کراتے ہیں،
یہ ایک باطل طریقہ تھا اور نہایت بری عادت تھی، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ میں اس بالکل کسی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، یعنی گودھنے والی اور گودھنے والے گدوانے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اس کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ ایک باطل طریقہ تھا، میں نے بتایا بری عادت تھی، اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت نے اس کو ناجائز فرق قرار دیا۔ اس میں اللہ کی خلقت کی تغییر ہوتی ہے، اللہ کی جو خلقت ہے، اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کو بدلنا ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں یہ مشہور معروف چیز ہے یہ کہ زمانے جاہلیت کی ایک مشہور رسم مردے پر نحوہ کرنا اور دھاڑے مار مار کر رونے کی بھی تھی۔ آج ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں بھی اہل عرب اپنے زمانے جاہلیت میں مرتے وقت اپنے گھر والوں کو خاص طور پر رونے اور چیخنے چلانے کی وصیت کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی وصیت اس طرح یہ کرے تو وہی زمانے جاہلیت کی اس رسم کی تقلید کر رہا ہے وہ، جبکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہما بہم کفر النیاحۃ علی المیت والطعن علی النسب، کہ دو صفتیں ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، ایک تو میت پہ نوحہ خوانی کرنا اور دوسرے کسی کے خاندان کو برا بھلا کہنا۔ اب جو ہے یہاں پر یہ بات کو ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ہے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب